فرصت غیر قابل جبران، فرصت غیر قابل تمدید، اس موضوع کے حوالے سے آیت اور حدیث کی روشنی میں کچھ نکات۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تشبیہ دی گئی ہے فرصت کو بادل سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بادلوں کو کسی کا انتظار نہیں ہے، بادل میں ٹھہراؤ نہیں ہے، کسی کے انتظار میں بادل رکتے نہیں ہیں، تو جس طرح سے بادلوں کا گزرنا ہے، فرصت بھی کسی کے انتظار میں ہی ہوتی ہے۔ فرصتیں انسان کی زندگی میں رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ فرصتیں آتی ہیں جانے کے لیے آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ کوئی فرصت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں دوام ہو، ثابت قدمی ہو۔ فرصت کا کام بادلوں کی طرح گزرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ ہمارے سامنے جو چیز ہے، جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، ہم یہ سوچ کر بیٹھے کہ فرصت تو ہے ہمارے پاس، لیکن تھوڑی دیر بعد انجام دے دوں گا چونکہ فرصت ہے، کل انجام دے دوں گا چونکہ فرصت ہے، پرسوں انجام دے دوں گا چونکہ فرصت ہے۔ نہیں، فرصت ہے، لیکن یہ فرصت رکنے کے لیے نہیں ہے، گزرنے کے لیے ہے، لذا آج کے کام کو کل پر نہیں چھوڑنا ہے، فرصت سے استفادہ کرتے۔ بس فرصت گزرنے کے لیے ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ فرصت سوز اور فرصت ساز، بہت سارے افراد دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو فرصتوں کو ضائع کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ فرصتوں کی اصلاً ان کی زندگی میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو نہ فقط فرصتوں کی علیہ السلام فرصتوں کی انہیں پرواہ ہے، خیال رکھتے ہیں، بلکہ حالت بحرانی کو بھی فرصتوں میں تبدیل کرتے ہیں اور فرصتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ نہ فقط وہ فرصت جو اس کے سامنے ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں، بلکہ فرصتیں پیدا کرتے ہیں، فرصتیں بناتے ہیں، حالات کو، شرائط کو فرصت میں تبدیل کر کے اس طرح کی فرصتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں ہماری دنیا میں جو بادلوں کو پانی میں تبدیل کرے، بارش میں تبدیل کرے، اس بارش سے بنجر زمین کو زرخیز زمین میں تبدیل کرے، مردہ زمین کو زندگی دے دے، تشنہ زمین کو، پیاسی زمین کو سیراب کرے، اور اس بادل سے اس طرح سے استفادہ کرے کہ زرخیز زمین، بنجر زمین زرخیز میں تبدیل ہو جائے، مردہ زمین زندہ ہو جائے، مردہ نباتات زندہ ہو جائے، پیاسوں کو سیراب کرے۔ کتنے ایسے انسان ہیں ہماری دنیا میں کہ جو فرصتوں سے، مادی حوالے سے یا معنوی حوالے سے انسان کے اندر جو تشنگی ہے، خصوصاً جو معنوی تشنگی ہے، دینی نقطہ نگاہ سے اس طرح کی معنوی تشنگی کو، اجتماعی تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے اس طرح کی خداداد فرصتوں سے استفادہ کرنے والے ہماری دنیا میں کتنے ہوں گے۔
انسانوں کا تعلق آیا فرصت ساز انسانوں سے ہے یا فرصت سوز انسانوں سے ہے؟ کتنی فرصت ہماری زندگی میں ہے، کتنی فرصت ہے. یہ زندگی ایک فرصت ہے، یہ حوزہ علمیہ ایک فرصت ہے، یہ امکانات ایک فرصت ہے، یہ مناسبتیں ایک فرصت ہے. دین خود ایک فرصت ہے، دین خود ایک فرصت ہے. دنیا کی جو سہولتیں ہیں وہ ایک فرصت ہے، دین اور دین کے اندر جو امکانات ہیں وہ فرصت ہے. یہ جو مناسبتیں ہیں دینی مناسبتیں، مراسم دینی، اقدار دینی، ہر ایک اپنی جگہ ایک فرصت ہے. اس طرح کی فرصت اور فرصتوں سے ہم کہاں تک استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ میں بھول دینا نہیں چاہتا ہوں، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کچھ فرصتیں قابل تعویض ہیں، قابل تکرار ہے، قابل جبران ہے، لیکن کچھ فرصتیں بالکل قابل جبران نہیں ہیں. تو آپ کسی کو اگر یہ نوکری نہ ملے تو دوسری نوکری اس کو مل سکتی ہے. اس سال اگر نوکری نہ ملے تو ایک سال کے بعد 2 سال کے بعد اس کو نوکری مل سکتی ہے. اس کلاس میں اس سال رہ جائے تو آئندہ سال اس کلاس سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. یہ اس رشتے میں اگر رہ جائے تو اگلے سال کسی اور رشتے میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے. قابل تمدید ہے، قابل جبران ہے، قابل تعویض ہے، لیکن کچھ فرصتیں تک منفرد ہے، منحصر فرد ہے، بالکل قابل جبران نہیں ہے. وہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی زندگی ہے. الفرصہ تمر مر السحاب، یہ زندگی بھی بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے. زندگی ایک فرصت ہے، اس فرصت سے انسان نے کیا فائدہ اٹھانا تھا، کہاں پہنچنا تھا. اور یہ فرصتیں، کچھ فرصتیں جو ہے انسان کے لیے مثلا دیکھیں مطالبہ کرنے والے زیادہ ہے، ڈیمانڈ کرنے والے زیادہ ہے، عرضہ ہونے والی چیزیں کم ہیں، تو بہت سارے افراد خوب رہ جاتے ہیں. لیکن انسان کی زندگی میں کچھ فرصتیں ایسی ہیں جو سب کی دسترس میں ہے، سب کے لیے قابل استفادہ ہے. انہیں میں ایک زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ ہدایت ہے. یعنی چی ایک فرد ہو دنیا میں، چی اربوں، چی ایک ہو چی کروڑوں، دیندار اگر ہونا چاہے اس امکانات سے، جو دینی امکانات ہے، اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ فرصت سب کے لیے مہیا ہے، سب کی دسترس میں ہے. اب یہ ماہ مبارک رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شب قدر ہے، قرآن ہے، اس طرح کی جو عبادات ہے، واجبات ہے، مستحبات ہے، اس میں کسی قسم کی محدودیت افراد کے حساب سے نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ چیزیں، یہ فرصتیں جغرافیائی اعتبار سے ہم تقسیم کریں، زبانی اعتبار سے ہم تقسیم کریں، رنگ و ثقافت کے اعتبار سے تقسیم کریں، چونکہ محدود ہے. ایسی بات نہیں ہے. جس طرح سے ہوا ہر ایک کے دسترس میں ہے، سورج کی روشنی ہر ایک کے دسترس میں ہے، یہ زمین ہر ایک کے دسترس میں ہے، اسی طرح سے دین، معنویات، اقدار دین، یہ مناسبتیں، یہ فرصتیں ہر ایک کے دسترس میں ہے. اب یہ الگ الگ بات ہے کہ استفادہ کرنے والے کی جو ظرفیت ہے وہ کہاں تک، کس حد تک استفادہ. تو اس طرح کی جو فرصت جو سب کے اختیار میں ہے اور غیر قابل جبران ہے، زندگی ہے. زندگی ہے، اور زندگی ایک طرف وہ فرصت ہے جو ایک طرف سے کم ہے، کم ہے. متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا کا ایک حصہ آپ کی زندگی ہے.
خصوصاً پہلے لوگ 100 سال 200 سال 300 سال 500 سال 800 سال 1000 اس سے زیادہ عمر کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو عابد حضرات ہوتے تھے 100 سال 200 سال 500 1000 سال عبادت میں ان کی زندگی گزر جاتی تھی، سجدے میں ان کی زندگی گزر جاتی تھی، تب جا کر عابد کہلاتے تھے. جب ان میں تذکرہ ہوا کہ آخری امت آخری پیغمبر کی امت کی زندگی کا 70-90 کے درمیان جب بتایا گیا کہ پیغمبر آخر کی جو امت ہوگی ان کی عمر 70 ہوا کرے گی 90 ہوا کرے گی، تو اس وقت اس کی نگاہ میں یہ جو عمر ہے 70 سالہ، یہ جو عمر ہے 80 سالہ، اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا. اس نے کہا اگر اس وقت میں ہوتا تو میں اس 70 سالہ زندگی کو ایک سجدے میں نکالتا، ایک سجدے میں اس کو نکالتا. تو میرے اور آپ کے پاس جو عمر ہے، جو زندگی ہے، جو فرصت ہے، قلیل ہے. بنی اسرائیل کے عابد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن یہ فرصت ہے ہمارے پاس. قلیل ہے. قلیل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے یہ ہے کہ ہر آئے دن اس فرصت سے کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، بلکہ فرصت میں کمی واقع ہوتی ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر روز ہر آئے دن انسان کو 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پوری حدیث نہیں بیان کرنا چاہتا، 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی مصیبت یہ ہے کہ جب ایک دن گزرتا ہے، جب مال کم ہوتا ہے تو قابل جبران ہے. جب مال کم ہوتا ہے تو قابل جبران ہے، لیکن جب عمر کا ایک دن کم ہوتا ہے تو یہ قابل جبران نہیں ہے. اس کو خوشایند نگاہ سے انسان نہ دیکھے. آپ کی عمر میں کمی واقع ہو رہی ہے، آپ کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کی فرصت کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے قلیل تھی، اب ہر آئے دن اس کی قلت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. زندگی فرصت غیر قابل جبران. اور تیسری جہت اس زندگی میں یہ ایک طلائی فرصت ہے. نہ فقط فرصت ہے بلکہ ایک سنہری موقع ہے، سنہری فرصت ہے، ایک طلائی فرصت ہے. اس فرصت سے جب ایک فرصت طلائی بن جائے، سنہری بن جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ 2 تعبیریں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک یہ ہے کہ فرصت سے استفادہ کرنا. ہم یہ نعرہ نہ لگائیں کہ فرصت سے، ہر عاقل کا کام یہی ہے کہ فرصت سے استفادہ ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. یہ عاقل کی نشانی یہ نہیں ہے کہ فرصت سے استفادہ کرے، بلکہ عاقل کی نشانی یہ ہے کہ نہ فقط فرصت سے استفادہ کرے، بلکہ خصوصاً اگر فرصت طلائی ہو، سنہری ہو، تو اس طرح کی فرصت سے بہترین اور بیشترین استفادہ ہونا چاہیے. یعنی بہترین اور بیشترین کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر سے جو ایک سجدے کے برابر ہے، 70 سال کی عمر سے جو ایک سجدے کے برابر ہے، آپ اس طرح سے استفادہ کریں کہ ایک ابدی عمر، ایک ابدی زندگی آپ کی آباد ہو جائے. اب ایک حیات اخروی، ایک حیات طیبہ آپ کو نصیب ہو. 60 سال کے عوض میں ایک ایسی زندگی انسان کو ملے جو لامحدود ہو، ایک ایسی زندگی انسان کو ملے جس میں کوئی غم نہ ہو، ایک ایسی زندگی انسان کو ملے جس میں خوشی ہی خوشی ہو، جس میں سکون ہی سکون ہو. بہترین استفادہ، بیشترین استفادہ.
ہم ان افراد میں سے قرار نہ پائیں جب اس فرصت کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ کہے پلٹ کر رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. پاک پروردگارا، فرصت تھی، اس فرصت سے جس طرح سے استفادہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، تھوڑی مہلت آپ دے دیں، تھوڑی مہلت آپ دے دیں. قابل تمدید نہیں ہے یہ حوزہ علمیہ بھی ایک فرصت ہے، فرصت ہے. چاہے آپ 1 سال رہیں، چاہے آپ 5 سال رہیں، چاہے آپ 10 سال رہیں، جب تک ہے اس وقت سے آپ بہترین استفادہ کریں. ایک منٹ کا آپ حساب کریں، ایک سیکنڈ کا آپ حساب کریں. آپ کا اس وقت کا ٹیکنالوجی، اس وقت کا آپ کا ایک منٹ نہیں بلکہ 1 سال کے برابر ہے. ایک دن کئی سالوں کے برابر ہے، ایک مہینہ کئی سالوں کے برابر ہے. حوزہ علمیہ جب ہم فارغ ہو کرنے کے لیے تو اس وقت یہ آیت یاد نہ آئی، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. ہمیں تھوڑی مہلت دے دی جائے، فرصت دے دی جائے، جو چیزیں رہ گئی ہم جبران کریں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ زندگی ہمارے لیے ایک فرصت ہے، غیر قابل جبران فرصت ہے. اس فرصت سے عاقل حضرات، بابصیرت افراد بہترین اور بیشترین استفادہ کرتے ہیں، لیتے ہیں. شہداء انہی میں سے ہیں. مختصر عمر خدا کی راہ میں دے کر، مختصر زندگی اللہ کی راہ میں دے کر ایک ابدی زندگی کے مالک ہو جاتے ہیں، ایک سعادت مند زندگی کے مالک ہو جاتے ہیں.